الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی من بعث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ مشائخ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا آ رہا ہے؟ ایک دو دن بعد، بلکہ آ ہی چکا ہے تقریباً ربیع الاول۔ اس کی بڑی خاص ایک مناسبت ہے ہمارے دین سے، اور وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ولادت بھی، اور کہہ لیجیے کچھ قول کے مطابق، اور نبی علیہ السلام کی وفات علی الاتفاق۔ لیکن ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج مسلمان محبت کے تو بہت دعوے کرتے ہیں، لیکن جو چیز نبی علیہ السلام کو اس زمانے میں نمایاں کری تھی، جس چیز نے نبی علیہ السلام کو بحیثیت انسان، بحیثیت ایک رسول نہیں، بحیثیت ایک انسان، جس چیز نے نبی علیہ السلام کو سٹینڈ آؤٹ کیا تھا، وہ چیز مسلمانوں میں بہت کم ہے آج کی تاریخ میں۔ اور اس کو تو قرآن نے بھی بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے کہا نا، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اے نبی اگر آپ دل کے سخت ہوتے، متشدد، اگر آپ اخلاق کے اچھے نہیں ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس نہیں آتے۔ کیا مقصد؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق عطا کیا تاکہ رسالت اور نبوت کا کام آسانی سے ہو سکے۔ آج ہم نے اس رسالت اور نبوت کو تو ایکسیپٹ کر لیا، ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انسان مسلمان ہی تب ہوگا جب وہ نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت میں دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے گا، اور 100% جب تک کوئی شک بھی ہوگا تب تک وہ مسلمان نہیں رہے گا، یعنی بغیر شک کے ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن بہت بدقسمتی ہے کہ آج کا مسلمان وہ نبی علیہ السلام جیسا جو انسان تھا نا، وہ بننے میں قاصر ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بعض اوقات نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں پڑھتے، نبی علیہ السلام کی کے اخلاق کو نہیں جانتے۔ دیکھیں اس زمانے میں لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے مسلمان کو دیکھ کے، لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے مسلمان کو، صحابہ کو دیکھ کر، نبی علیہ السلام کو دیکھ کر۔ اور آج الٹ ہو رہا ہے، آج لوگ مسلمان کو دیکھ کے اسلام سے دور ہو رہے ہیں، مسلمان کو دیکھ کے دین سے، دین کے بارے میں بری سوچ اپنی نہیں رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آئے دن یہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ایک کافر مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کچھ لٹریچر لکھنے کھڑا ہوا، کیوں؟ اس نے مسلمانوں کو دیکھا تھا، انسانی ہیومن مسلمز کو دیکھا تھا اس نے، لیکن جب اس نے کتاب و سنت کا مطالعہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، تو اس نے کہا بھائی یہ تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہے۔ بالکل، کتنے صحابہ کا ایسا کیس آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہتے ہیں کہ آپ پہلے جو ہے یعنی ہمارے دل میں آپ کے خلاف شدید نفرت تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور جب تھوڑا سا ایک ساتھ رہے، وقت دیکھا، تو پھر آپ جو ہے محبوب ترین ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نا وہ ثمامہ بن اسال کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیش بھیجا تھا نجد کی طرف، تو وہ وہاں کا سردار، وہ نجد، اب وہ آگے جیش آ گیا اور ثمامہ بن اسال کو قیدی بنا کر لے۔ اب وہ سردار، اب آپ سوچیں عام قیدی نہیں ہے، عام سپاہی نہیں ہے، بلکہ ایک سردار ہے، اس کو قیدی بنا کے لے آئے۔ اب سبحان اللہ، آپ نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اعلیٰ اخلاق جب ہوتے ہیں تو کسی اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حقیقت ہے۔ کیا کرا نبی علیہ السلام نے؟ کہا کہ بلکہ صحابہ نے آ کے اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ بھائی بڑا سردار ہے، اس کو کسی جیل میں، کسی بڑی سیکیور جگہ میں باندھا جائے جہاں لوگوں کا ایکسیس نہ ہو، نہیں، مسجد میں باندھ دو۔ مسجد میں باندھ دیا۔ نبی علیہ السلام گئے اس کے پاس، اور کیا جا کے پوچھا، ماں اندہ کا یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ثمامہ نے کیا کہا؟ اندی خیر یا محمد، اندی خیر، میرے پاس خیر ہے۔ ان تقتل ذا دم، اگر تم قتل کرو گے تو تم ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور یہ ظاہر ہے یہ ایک طرح سے دھمکی ہے، اگر آپ نے قتل کیا تو میرا خون ایسے بیکار نہیں جائے گا، یقیناً پیچھے کوئی نہ کوئی اس خون کا بدلہ لینے والا ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ ان تنعم ذا شاکر، اگر آپ نے انعام کیا، احسان کیا، تو پھر میں آپ کا احسان مند ہوں گا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اور پھر کیا کہا؟
کہا کہ ان کنت ترید المال، اگر آپ مال چاہتے ہیں فصل معاشیت، جو اس مال میں سے چاہتے ہیں آپ سوال کیجیے. لیکن ہم سب کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کا مقصد نہیں تھا. یہاں جو اصل پوائنٹ ہے نا، آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کا اخلاق. یہ ایک قیدی ہے، ایک سردار ہے، مسلمان جیش اس کو پکڑ کے لایا ہے، نبی علیہ السلام کی مسجد میں موجود ہے. صحابہ ایک اشارے پہ اس کی گردن الگ کرنے کو تیار ہو سکتے ہوں گے، لیکن یہ ایک جرت سے بھری ہوئی بات کر رہا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ خاموش رہے اور چلے گئے. اور یہ سارا دن مسجد میں بندہ ہوا ہے. اگلے دن آئے، نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ثمامہ نے کہا وہی جو میں نے آپ سے کل کہا تھا، ان تک تل زیادہ من ان تل امزا شاکر، جو کل بات کہی تھی بالکل وہی ہے. نبی علیہ السلام خاموشی سے پیچھے چلے گئے. اب یہاں پہ غور جو کرنا ہے ہمیں وہ یہ کرنا ہے کہ یہ بندہ مسجد میں بندہ ہوا ہے، اور مسجد میں کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں؟ مسجد میں نبی علیہ السلام کی نصیحت ہوتی تھی. مسجد میں صحابہ نبی علیہ السلام سے ملنے آتے تھے، دور دور سے لوگ، بلکہ غیر مسلم بھی نبی علیہ السلام سے آ کے قضا کے فیصلے کروانے آتے تھے. صحابہ کا نبی علیہ السلام سے تعلق تھا، صحابہ کی نبی علیہ السلام سے محبت تھی. پھر اس ثمامہ نے صحابہ کا اس سے رویہ دیکھا ہوگا کہ ایک قیدی موجود ہے. دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، کسی کو کسی کے تھلے لگنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ کیسے اس کو جو ہے پیستا ہے، کسی کے کنٹرول میں آ جائے. یہ تو پھر بھی قیدی بن کے آیا تھا، یہ تو پھر بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا. پھر بھی صحابہ نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہوگا یہ ثمامہ دیکھ رہا تھا. لیکن نبی علیہ السلام چلے گئے. اگلے دن پھر آئے، پھر پوچھا ما عندک یا ثمامہ. 2 دن ہو گئے، تیسرے دن آ کے پوچھا ثمامہ کیا ہے؟ نے کہا وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا. لیکن اب تک وہ جو نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی تھی وہ کام کر چکی، پوری ہو چکی تھی. وہ کہتے ہیں نا ثمامہ آیا تو جسمانی قیدی بن کے تھا، ذہنی طور پہ آزاد تھا. لیکن 3 دن میں تیسرے دن جب اس نے کہا کہ میرے پاس وہی بات ہے جو آپ نے کہی، نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ اب تم آزاد ہو. لیکن اب اس کو جسمانی طور پہ آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن اب تک وہ ذہنی طور پہ اسلام کا قیدی بن چکا تھا. وہ باہر گیا، غسل کیا اور واپس آیا، اللہ کے نبی وسلم کے سامنے شہادت ادا کی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. اور یہ کسی اور وجہ سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے. اور پھر وہی بات جو انہوں نے ذکر کی، اس نے کیا آگے نبی علیہ السلام کو بولا؟ کہا کہ واللہ اللہ کی قسم مجھے آپ کا چہرہ کائنات میں سب سے برا، نفرت سے بھرپور، بغض سے بھرپور چہرہ لگتا تھا، لیکن اب فاصبح، اب یہ جو چہرہ ہے احب الوجوہ، سب سے بہترین چہروں میں سے ایک چہرہ ہو گیا. کہا آپ کا دین سب سے برا دین لگتا تھا، اب یہ دین سب سے محبوب ہو گیا. آپ کا شہر، آپ کا ملک سب سے برا ملک لگتا تھا، آج یہ سب سے محبوب ترین ملک ہو گیا. کہا آپ کی اجازت ہو تو میں عمرہ کر کے آ جاؤں؟ میرے سامنے کہا لبیک جاؤ. بات یہ ہے کہ یہ آج یہ چیز بہت بڑی لیکنگ ہے. آج کسی کو آپ مسجد میں کیا بولوں، بس اللہ مسلمانوں کے حالات، ہمارے حالات بھی بہتر کرے. ہم مسنگ ہے. جب اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے عمومی طور پہ ذہن میں کچھ خاص عبادات ہی رہ جاتی ہیں کہ شاید صرف انہی میں جو ہے وہ اتباع کرنی ہے، کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو اس طریقے سے کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو اس طریقے سے، وہ تو بالکل شامل ہے ہی ہیں. لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے معاملات کیسے کرنے ہیں، پڑوسی کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، راہ چلتے مسافر کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے، رحمت کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو کس طرح دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنانا ہے، یہ چیز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے پاتے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے پھرتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. آپ امیجن کریں ایک لیڈر آف دا قوم ہے، ان کا امیر، ان کا نبی تو ہے ہی ہے، ان کا امیر، ایک طریقے سے ان کا بادشاہ، حاکم، وہ راہ چلتے ہوئے لوگ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان تک اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ لے کے آنا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہینڈل کرتے ہیں، اس وقت ڈیل کرتے ہیں، اور اس وقت بھی بہترین طریقے سے کہ ہر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اٹینشن مجھے ہی مل رہی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے کہ ہم جن کو جو ہے ایک طریقے سے آج اتنی صرف، اور اگر اب ذاتی طور پہ بھی بات کریں تو شاید
بیان کرنے میں تو ہم گھنٹے گزار دیتے ہیں، لیکن واقعتاً جب ہم عملی پہلو کی طرف آتے ہیں، یعنی جو شیخ نے ذکر کیا کہ اگر ہم آج واقعتاً ایک کافر سے پوچھیں کہ بھائی مسلمانوں کے بارے میں واقعتاً کوئی آپ کو ایسی چیز ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہو، کوئی انفلوئنس کرتی ہو، ہم تو ایک مسلمان تو بیٹھ کے کافر قوموں کی، کافر ملکوں کی کتنی تعریفیں کر دے گا کہ وہاں پہ یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی، یہ اچھائی. لیکن سوال تو یہ نا کہ اگر ایک کافر سے پوچھا جائے، ایک نان مسلم سے پوچھا جائے کہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی خیر کی بات سنی ہے، تو کیا واقعتاً مسلمانوں کے ہمارے مجموعی طور پہ ایسے معاملات، ایسے اخلاق ہوں گے جس یا ایک کوئی ہوتا ہے نا ہمارا شعار ہو کہ اخلاق کے اعتبار سے، ڈیلنگس کے اعتبار سے. آپ دیکھیں جیپنیز مشہور ہیں، مطلب بچپن سے ہم نے سنا ہوا ہے کہ بھائی جیپنیز پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک اچھی کوالٹی کے ہوں گے. اسی طرح قوموں کے بارے میں کہ یار یہ قومیں جو ہے نا آپ کو پولائٹ ملیں گی. صحیح. تو اس اعتبار سے دوسری قوموں کا تو ہمیں مل جاتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم اخلاق میں کہاں پہ ہیں؟ یہ ایک دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے ہر پہلو میں نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ بات کر رہے تھے کہ مسلمان کے اخلاق دوسرے کیا گواہی دیں گے. چلیں یہ تو ایک بات کی بات ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو ڈیپلی پڑھ لیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کر لیں نا ہر جگہ پر، اور میں کہتا ہوں 5-10% بھی کر لینا تو آج ہم بہت اچھے ہو جائیں گے ہر پہلو میں. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی گواہی ان کی اپنی بیوی نے دی ہے. جب پہلی وحی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام بڑے ڈر سے اپنے گھر آئے، واپس غار حرا سے واپس آئے، اور کیا کہا؟ اپنی بیوی کو کہا زملونی، مجھے ڈھانپ لو، اور میں اپنے نفس پہ جو ہے ڈر کھا رہا ہوں. تو حضرت خدیجہ نے رضی اللہ عنہا، انہوں نے کیا تعریف کی، انہوں نے کیا کہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی انسان کی بیوی اگر اس کے اخلاق کے کردار کی گواہی دے دے نا تو یہ سب سے بڑا تزکیہ ہوتا ہے. ایسے دنیا والوں کے سامنے تو پتہ نہیں انسان اچھا ہو ہی جاتا ہے، لیکن ذاتی انفرادی طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلی، اور میں تم سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو انہوں نے کیا کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. ایسے اخلاق والے شخص کو اخلاق تھے نبی علیہ السلام کے. کیا فرمایا کہ انکا تحمل الکل، آپ تو بوجھ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو کما کے دیتے ہیں، اس کو کوئی روزگار یا کوئی خرچ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ انکا لتصل الرحم، آپ تو رحم صلہ رحمی کرتے ہیں. وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، اور آپ سچ بات بولتے ہیں. اور اسی طرح اور ان کے اخلاق کے بارے میں باتیں کہیں. کیوں کہا یہ؟ اور آپ یہ سوچیں کہ یہ انہوں نے ان کے ساتھ کتنے سال گزارے تھے تو یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی. بعض اوقات انسان جو ہے وہ سال، 1.5 سال، 2 سال گزارے تو ٹھیک ہے، بیوی تعریف کر دیتی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے اپنی ان زوجہ محترمہ کے ساتھ، امہات المومنین میں سے اس ام المومنین کے ساتھ رضی اللہ عنہا، یہ 15 سال گزارے تھے، تب جا کے یہ گواہی آئی ہے. یعنی یہ 15 سال کی گواہی تھی. نبی علیہ السلام کی شادی ان سے 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی 40 سال کی عمر میں ہوا. شیخ ان کا رشتہ بھی تو انہی بنیادوں پہ ہوا تھا. ہاں، اخلاق دیکھ کے جو رشتہ ہوا تھا. یعنی یہ نبی علیہ السلام ایک انسان تھے قبل نبوت سے پہلے، اور یہ اعلیٰ اخلاق تھے. وہ جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا، کان خلق القرآن، انہوں نے جواب دیا. تو اس حدیث کے اگر گہرائی میں جائیں آپ سوچنے کے لیے، تو جو سوال کرنے والا ہے اس نے اخلاق رسول کے لیے جس بندے کا یا جس بندی کا انتخاب کیا وہ کون ہے؟ وہ بیوی کا کیا؟ بیوی کا. ٹھیک ہے کہ جو باہر ہے شخصیت انسان کی، وہ تو فنکاری کر سکتا ہے، اداکاری کر سکتا ہے، کچھ دیر کے لیے باہر ہے نا. اصل زندگی جو آپ گزار رہے ہیں وہ آپ کے گھر کی ہے. وہاں آپ کا کیا برتاؤ ہے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی، بہن، بھائی اور دیگر معاملات. آپ دیکھیں وہ جو جی ایک چھوٹی سی تعلیق مزید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے نا کہ سنن ابی داؤد کی غالباً روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو بہت اچھی نمازیں پڑھنے والی ہے، بہت اچھے روزے رکھنے والی ہے اور بڑے بڑے صدقات اور خیرات دے رہی ہے، لیکن تؤذی جیرانہا، اپنے جو صرف گھر والے نہیں
بلکہ جو اپنے پڑوسی ہمسائے والے ہیں ان کے ساتھ اس کا معاملہ بہت اچھا نہیں ہے. تو پڑوسی سے پہلے آپ کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ بہت اچھے نہیں ہیں تو فیصلہ کیا کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کی ساری عبادتیں ضائع ہیں, یا فی النار, ایسی عورت آگ میں. لیکن اگر اسی مجلس میں دوسرا سوال کیا گیا, اگر کوئی عورت بہت جو ہے وہ واجبی نمازیں ادا کرنے والی ہو, واجبی روزے رکھنے والی ہے, 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہی ہے اور رمضان کے روزے رکھ رہی ہے, ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صدقات بھی بہت واجبی سے ہیں, بہت زیادہ یعنی عبادت نہیں ہے, وہ جو واجبی عبادت ہے وہ فرائض کو پورا کر رہی ہے, لیکن لا توزی جیرانہ, اپنے قرابت داروں کو, ہمسایوں کو, رشتہ داروں کو تنگ نہیں کر رہی. ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ دیکھیں نا, ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں انسان کے یعنی انسان کی اچھائی بیان کرنے کے لیے, یا آپ ایک طریقے سے سمجھ لیں نا انسان کی تعریف کرنے کے لیے, انسان کی پہچان کرانے کے لیے اخلاق کو ذکر کیا جا رہا ہے. قرآن نے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا نا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہمارے یہاں پہ معیار کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک شخص کو اگر ہم ڈسکرائب کریں گے تو ہم اس کا پروفیشن بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ شخص کیا کرتا ہے, بالکل مال بتا رہے ہوتے ہیں, کہاں رہتا ہے یہ بتا رہے ہوتے ہیں, ظاہری طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں کیسا ہے دکھنے میں, لیکن اصل جو انسان کی پہچان تعارف دیا جا رہا ہے وہ اس کے اخلاق کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے. اب میں ظاہری طور پہ جیسا بھی ہوں, مال میرے پاس جتنا بھی ہے, نسب میرا جو بھی ہے, لیکن معاملات کے اعتبار سے جب تک جو آپ نے 2 احادیث ذکر کی ہیں 2 عورتوں کے حوالے سے, اور ظاہر سی بات ہے اس میں صرف معاملہ عورتوں کا نہیں ہے, مردوں کا بھی معاملہ ہے, بالکل حقیقت, کہ اخلاق پہ اگر انسان اپنے کام نہیں کرتا, اپنے خلق پہ کام نہیں کرتا, تو یہ بڑا خطرناک کی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایک ازیوم کر لیا ہے کہ بھائی دیکھیں کچھ حقوق اللہ ہوتے ہیں اور کچھ حقوق العباد ہوتے ہیں. حقوق اللہ میں تو اللہ معاف کر دے گا, اصل جو چیز ہے وہ حقوق العباد ہے. تو ایسی بات بھی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے اللہ کا حق جو ہے وہ سب سے پہلا ہے, اور اللہ کے حق میں بھی کسی طرح کی بھی کوتاہی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. حقوق العباد بھی حقوق اللہ کے معنی اصلاً یہ بات ہے, اللہ کا ہی حکم ہے یہ. بالکل بالکل. اور اسی میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ خیرکم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو ہے وہ اہل کے ساتھ کیسے بہترین ہونا ہے یہ بھی بتا دیا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اسوہ حسنہ ہے اس میں, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, یہ بات تو سمپل سی ہے. ہم بھی جو باتیں بیان کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ کوتاہی ہوں گی, ہماری بیویاں بھی جب سن رہی ہوں گی یا ان کو بتایا جائے گا تو وہ بولیں گی آؤ میں بتاتی ہوں کہ ان کی کیا حقیقت ہے. اور واقعتاً ایسی بات ہے کہ میں اپنے ذاتی طور پہ بھی یہ بات کہوں گا کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنا ریلیٹیولی آسان لگتا ہے, اور یقیناً ہمارا جو مزاج کا جو سب سے ناگوار حصہ ہوتا ہے وہ بیوی پہ عام طور پہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہی تب ہوتا ہے جب مزاج کے مخالف, طبیعت کے مخالف کوئی چیز آتی ہے. صحیح بات ہے. اچھے کے ساتھ تو ہر بندہ اچھا بن جاتا ہے, بالکل صحیح لیکن جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے جو آپ کے مزاج کے مخالف ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آئے, عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے آ کے کیا کہا, السلام علیکم. تو عائشہ نے کیا جواب دیا کہ وعلیکم السلام واللعنہ, کہ آپ پہ سام بھی ہو, اور سام عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں, موت کو کہتے ہیں, کہ آپ پہ موت ہو. یعنی انہوں نے السلام کو تھوڑا کنورٹ کیا, تھوڑا سا کھینچ کے منہ بند کر کے انہوں نے جو ہے لفظ بولا, لیکن صحابہ کو عائشہ کو سمجھ آ گیا, لیکن نبی علیہ السلام نے عائشہ کو بھی وہاں روک دیا کہ نہیں یہ نہیں کو بس وعلیکم کہہ دو. اس طرح وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک عربی آیا تھا اور اس نے مسجد میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ واش روم کرنا شروع کر دیا تھا. اب ایک نیچرل سا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ریئیکشن آتا ہے. اچھا, اور یہ جو ہم جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں, اب دیکھیں وہ جو شخص آیا تھا مسجد میں آیا تھا, اور وہ بھی کون سی مسجد, مسجد النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس وقت وہاں پہ, اور اس وقت جو ہے ان سے یہ معاملہ ہوا ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ ایک جو آپ نے ذکر کیا کہ فطری سی بات ہے کہ وہ صحابہ بھی لپک پڑے کہ بھائی کیا کر رہے ہو, اور اس کو روکنے لگے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسی بھی اگر صورت حال ہے تو ہمارا برتاؤ کیا ہونا ہے. حتیٰ کہ یعنی جو پھر پوری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پہلے یہ جو معاملہ اس نے شروع کیا ہے کرنے دو. جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کو بیچ میں روکنے سے اس کے اوپر بھی جو ہے برے اثرات آ سکتے ہیں اور گندگی اور پھیل بھی سکتی ہے. پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا
تو نہ کہ صرف اس شخص نے جو ہے وہ بات کو قبول کیا بلکہ دعا بھی کی, اور دعا میں بھی کہ اللہ مجھ پر رحم کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرنا, اور کسی پر مطلب آپ سمجھیے کہ جٹکا انسان جو ہے, ایک سادہ انسان بالکل جو گاؤں دیہات سے آ رہا ہے, اس کے نزدیک دعوت کا کیا معیار ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کے اخلاق پر آپ کو دعا دے رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص کر رہا ہے کہ بھئی آپ پر اللہ کی رحمت ہو, اور جو ہے اب ہم دیکھیں نا کہ وہ بھی ایک ایموشنل سچویشن تھی نا, صحابہ کے سامنے دنیا کی افضل ترین جگہوں میں سے ایک جگہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے ان کے سامنے, لیکن انہوں نے بھی پھر اپنے آپ کو کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کنٹرول کیا, کہ ہر وقت جو ہے صرف اپنے جذبات کی بنیاد پہ ایکشنز نہیں لیے جا سکتے, کہ اگر واقعتاً نبی کی اتباع کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کے احکامات کی پیروی کرنی پڑے گی. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں جس میں ہمارے جذبات ابھارے جاتے ہیں, لیکن کہیں ہماری طرف سے کوئی ایسا ریئیکشن تو نہیں آ رہا جو کہ ہماری ہی شریعت کے مخالف ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق کے مخالف ہو. کوئی شخص دین کا علم نہیں رکھتا, اس کو نہیں پتہ کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کیا ہیں, اس کا صرف انٹریکشن مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اپنے دین کے مطابق بھی عمل نہیں کیا ہے, وہ شخص اگر مسلمانوں سے بدظن ہوتا ہے اور وہ شخص اس بدظنی میں اگر اسلام کے حوالے سے کچھ کہتا ہے, پہلے اس کو صحیح اسلام کا رخ تو ہم دکھائیں نا, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا. کوئی شخص اسلام سے ہماری وجہ سے دور ہو رہا ہو, یہ کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ہماری تو ذمہ داری یہ تھی کہ ہم نے اس کو اسلام کے قریب لانے کی کوشش کرنی ہے, اور الٹا ہمارے اخلاق کی وجہ سے, ہماری بے رحمی کی وجہ سے کتنی ویڈیوز مشہور ہیں, کتنے کیسز آتے رہتے ہیں کہ برے طریقے سے. ابھی ریسنٹلی معاملات جو ہمارے سامنے رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے بے رحمی سے, اور واقعتاً جس شفاق دلی سے قتل کیا جاتا ہے یا نقصان پہنچایا جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانے آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان فلاں مشرکین کے لیے بد دعا کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے, مجھے تو لوگوں کے لیے رحمت کے لیے بھیجا گیا ہے. تو میں نے اور آپ نے بھی اپنا ایک تجزیہ کرنا ہے کہ میں واقعتاً کیا لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن رہا ہوں, نہیں بن رہا. لوگوں یہ نا حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے وہ کیسے مسلمان ہوئے تھے. نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو لوگوں نے کہا بھائی دیکھو اللہ کے رسول آ گئے, اللہ کے رسول آ گئے, تو ایک جمکٹا لگا ہوا تھا. تو عبداللہ بن سلام نے بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے, بلکہ ان کا نام بھی کچھ اور تھا. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, انہوں نے کیا کہا, تبصرہ کیا کیا, انہوں نے کہ میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ ایک جھوٹے کا چہرہ ہی نہیں ہے. یعنی انسان کی جو دلی کیفیت ہوتی ہے اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے الفاظ جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے وہ کیا تھے, وہ بھی اخلاق کی اپلیکیشن تھی کہ اخلاق ایسے کرنا, افشو السلام, سلام عام کرو. یعنی آپ کسی کو دیکھتے ہی سلام کہیں, کتنا اچھا جسچر ہے, کتنا اعلیٰ اخلاق ہے. یعنی آپ کے اندر سے ساری اکڑ نکل جائے گی اگر آپ ہر بندے کو جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام کریں. اور پھر کیا کہا, افشو السلام وطعموا الطعام, کھانے کھلاؤ لوگوں کو. یعنی یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا یہ تو عین حقوق العباد ہیں, لوگوں کو کھانا کھلانا. وصلوا باللیل والناس نیام, رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. وتدخلوا الجنۃ بسلام, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل. ایک جو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا. اور یہ مطلب آپ جب بھی کوئی شخص سیرت پڑھتا ہے تو کون سا سال ایسا گزرا ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی آزمائش نہ آئی, کوئی مشکل نہ آئی ہو. ان سب کے باوجود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ نہیں کسی کا نہیں. اور ہمارا جنرلی کیا معاملہ ہے کہ کسی سے آپ ویسے ہی ملنے ذرا مسکرا لیں تو اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا عجیب سا معاملہ ہو رہا ہے. یعنی اب تو آپ دیکھیں واقعتاً غور اگر کریں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے آج کل پریشانی کی حالت میں گھوم رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک وقت ہوتا تھا جب بچے کم از کم جو ہے وہ مسکرا رہے ہوتے تھے, ہنس کھیل رہے ہوتے تھے, اب بچے بھی اور بڑے تو بالاولیٰ ہر وقت پریشانی چہرے پر ہے. اگر دل میں پریشانی ہے بھی لیکن کم از کم انسان چہرے پہ تو مسکراہٹ رکھ سکتا ہے. مسکراہٹ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہے, بالکل صدقہ بھی ہے. اور یہ ایسے نہیں لگتے اس صدقے میں, ہو جاتا ہے ہر وقت ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک اثر آپ پر بھی ڈائریکٹ آتا ہے. اللہ آپ کو پتہ ہے یہ باقاعدہ جو ہے ایک ایکسرسائز پروپوز کی جاتی ہے. اگر آپ اداس محسوس کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر جو ہے ایک اپنے چہرے پہ فیک اسمائل رکھیں, اور اس کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر نہیں آ رہی نا تو کیا کریں, کوئی پینسل یا کوئی پین لیں اور اس کو اپنے لپس کے درمیان ہولڈ کر کے رکھیں. اچھا, یا آپ مسواک یا کوئی ایسی چیز اپنے دانتوں سے نہیں پکڑیں, اس کو صرف لپس سے جو ہے اپنے ہونٹوں سے اس کو پکڑ کے رکھیں, کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں آئے گا جب آپ اسمائل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک طریقے سے آپ کا
تھوڑی دیر ہوگا نا، دیکھیں انیشیلی ہم کرتے ہیں تو ہمارے برین کو پتہ ہے کہ بھائی یہ تو ابھی کوئی چیز رکھی ہے، لیکن جب کچھ دیر رہتا ہے تو چونکہ مسل جو فیس کے مسلز ہیں ان کی موومنٹ وہ والی ہوتی ہے جو کہ مسکراہٹ کے وقت ہوتی ہے، تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس سے برین کو سگنل جاتا ہے کہ گویا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، اور آپ مسکراتے کب ہیں؟ جب آپ خوش ہوتے ہیں، تو برین کو یہ سگنل ملتا ہے کہ بھائی میں خوش ہوں، سچویشن جو بھی چل رہی ہے الحمدللہ میں خوش ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ۔ ہم اپنے اخلاق میں کیا میں واقعتاً لوگوں سے جب ملتا ہوں تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، یا میرا چہرہ وہی بجھا بجھا سا رہتا ہے، یا بلکہ لوگوں کو دیکھ کے الٹا غصہ ہی آ جاتا ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ نبی علیہ السلام ایک بہترین اسوہ ہے ہمارے لیے، اور واقعتاً ایک کافر نے بھی نبی علیہ السلام کو دنیا کا کامیاب ترین یا مؤثر ترین انسان قرار دیا، اور وہ انہی وجوہات کی بنیاد پہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔